بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آئی ایم عبد الباسط یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 30 اپریل 2021 ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 22 کے نیکسٹ سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کریں گے, جس کا نام ہے ایکسپلورنگ دا ورلڈ, دنیا کی تسخیر, جس کا سب ٹائٹل ہے دا فرسٹ مین ان اسپیس, خلا میں جانے والا پہلا آدمی. اس کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ میں میں نے آپ کو بریفلی اس لیسن کا انٹروڈکشن بھی کروا دیا تھا اور اس کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ بھی کروا دی تھی. اب سیکنڈ ہاف جہاں تک ہم نے ریڈ کرنا ہے وہاں تک کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں پہلے ان کو آپ سن لیں اور سمجھ لیں. فرسٹ ورڈ ہے چوائس. چوائس مین انتخاب. والنٹیئر رضاکار. رضاکار یا رضاکارانہ طور پر اپنی خدمت یا خدمات کو پیش کرنے والا. فلائٹ پرواز. ٹریننگ تربیت. کیری آؤٹ سر انجام دینا. ایکسپیریمنٹس تجربات. رسکس خطرات. ایفیکٹس اثرات. سرٹن یقین. لرنڈ سیکھا. اسپیس شپ خلائی جہاز. ایڈونچر مہم. ایئر کرافٹ طیارہ. لائز فلیٹ سیدھا لیٹتا ہے. ٹیک آف پرواز کرنا. آٹومیٹک خود بخود. فارچونیٹلی خوش قسمتی سے. سنسیشن سنسنی پورٹ ہول روشن دان. فلیٹ پلین چپٹا میدان. کوسٹ لائنز ساحلی علاقے. یہ ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ میننگ ان تمام ورڈز کے کہ جہاں تک ہم نے آج سیکنڈ ہاف لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف. دا چوائس واز اے گڈ ون. یہ ایک اچھا انتخاب تھا. کس چیز کا اچھا انتخاب؟ یوری گیگرن کو خلا میں بطور پہلے انسان کے بھیجنے کا جو انتخاب تھا یہ بہت اچھا انتخاب تھا. اینڈ گیگرن واز ریڈی ٹو والنٹیئر فار دا فرسٹ اسپیس فلائٹ. اور گیگرن بالکل تیار تھا ٹو والنٹیئر فار دا فرسٹ اسپیس فلائٹ, پہلی خلائی پرواز کے رضاکار کے طور پر یا اپنی خدمت پیش کرنے کے طور پر. رائٹ راؤنڈ دا ورلڈ, وہ پہلی خلائی پرواز جو دنیا کے گرد ہونی تھی, یعنی اس زمین کے گرد جو پوری چکر لگانے کی یہ پرواز تھی اس کے لیے یوری گیگرن بالکل تیار تھا. He had to go through a long and difficult period of training. اسے ایک طویل اور مشکل تربیت کے دور سے گزرنا پڑا. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک عام ہوائی جہاز اور جو ایئر جیٹس تھے ان کا ہوا باز تھا, لیکن یہ اسپیس شپ جو تھا یہ فرسٹ ٹائم خلا میں کسی انسان کے ساتھ بھیجا جا رہا تھا, لہٰذا اس کے لیے خاص قسم کی فزیکل اور مینٹل ٹریننگ کی ضرورت تھی جس سے اس کو گزارا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی ناگہانی صورتحال وہاں پہ پیش نہ آ جائے. تو اگر آ بھی جائے تو اس کے لیے ہر طرح سے یوری گیگرن کو تیار کیا جائے. Since he would have to carry out many scientific experiments during his journey. کیونکہ he would have to carry out many scientific experiments, کیونکہ اس نے بہت سارے سائنسی تجربات سر انجام دینے تھے ڈیورنگ his journey اپنے سفر کے دوران. and had also to know as much as possible about the rocket in which he was to fly. and had also know اور اس کو جاننا تھا as much as possible اتنا جتنا کہ ممکن ہو سکے about the rocket اس طیارے کے بارے میں in which he was to fly جس میں اس نے پرواز کرنا تھی. ظاہری بات ہے کہ اکیلا ہی اس نے اسپیس شپ میں پرواز کرنا تھی, کوئی اس کے ساتھ اور تو نہیں تھا, لہٰذا تمام صورتحال کو اس نے خود ہی ہینڈل کرنا تھا. اور اس کو بتایا گیا کہ یہ اسپیس شپ جو ہے وہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, پرواز کے دوران کیا کرنا ہے, پھر اگر سفر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ لینڈنگ کیسے ہوگی, یہ سارے معاملات اس کو اسپیس شپ کے حوالے سے سکھائے گئے. He would be taking great risks. وہ بہت ہی سنگین خطرات سے دوچار ہونے جا رہا تھا.
for it was impossible to tell just what the effects of traveling in space would be. For it was impossible to tell, کیونکہ یہ ناممکن تھا بتانا just اس وقت what the effects of traveling in space would be, کہ خلا کے سفر کے دوران اثرات کس قسم کے ہوں گے، کہ اس خلائی سفر کے کیا اثرات ہوں گے. اس وقت کوئی بھی اس بارے میں حتمی طور پر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا. اگرچہ خالی طیاروں کو، جانوروں کے ساتھ طیاروں کو اور خلا میں بھیجا گیا تھا، اور وہ جب پروازیں کامیاب رہیں تو اس کے بعد انسان کو بھیجا گیا تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم انسان خلا میں جا رہا تھا، اس لیے کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. If anything went wrong with the rocket, اگر طیارے کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، گیگرین would be certain to lose his life، تو گیگرین کو یقین تھا کہ اس کی جان چلی جائے گی. However، تاہم گیگرین was ready for any risk، گیگرین کسی بھی خطرے کے لیے تیار تھا. And quickly learned all that، اور اس نے جلدی سے وہ سب کچھ سیکھ لیا that he needed to know، جو کہ اس کو جاننے یا سیکھنے کی ضرورت تھی. On April 12, 1961، 12 اپریل 1961 کو his space ship، اس کا خلائی جہاز the Vostok، جس کا نام واسٹوک تھا، was ready، بالکل تیار تھا. and the great adventure began، اور پھر یہ ایک عظیم مہم شروع ہو گئی، یعنی خلائی پرواز کی جو مہم تھی جس پر یوری گیگرین جا رہا تھا، اب بالکل وہ پرواز کے لیے تیار تھی. Flying a spaceship is not the same as flying an ordinary aircraft، خلائی جہاز کو اڑانا از ناٹ دا سیم، ایسا نہیں ہے ایز فلائنگ این آرڈنری ایئر کرافٹ، جیسا کہ ایک عام طیارے کو اڑانا ہوتا ہے. عام ہوائی جہاز، عام جیٹ پلین جو ہوتا ہے، اس کو جس طرح سے ہوا باز پائلٹ اڑاتا ہے، تو اس طرح سے اسپیس شپس کو اڑانا بالکل مختلف ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ انسٹیڈ آف سٹنگ ایٹ دا کنٹرول پینل کے پاس، جہاں سے عام ہوائی جہاز کو یا طیارے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کی ڈائریکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے دا پائلٹ لائز فلیٹ اپون اے کاؤچ، اسپیس شپ میں جو ہوا باز ہے وہ ایک گدے کے اوپر بالکل سیدھا لیٹ جاتا ہے. فلیٹ اپون اے کاؤچ اینڈ دا ٹیک آف از مینلی آٹومیٹک، اور جو پرواز کا عمل ہے وہ خود بخود ہوتا ہے. دو دا پائلٹ مسٹ آلویز بی ریڈی ان کیس اینی تھنگ گوز رانگ، اگرچہ ہوا باز کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے کسی بھی غلطی کی صورت میں، یعنی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کو تمام باتیں اس اسپیس شپ کے حوالے سے بتا دی گئی تھی، سمجھا دی گئی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے. فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے، آل وینٹ ویل، سب ٹھیک رہا. دا واسٹوک واز لانچڈ بائی اٹس پاورفل موٹر، واسٹوک اپنی طاقتور موٹروں کے ذریعے چل پڑا. اینڈ بیفور لانگ اٹ واز مور دین 100 miles اپ، اور اس سے پہلے کہ وہ 100 میل کی بلندی پر پہنچتا، ٹریولنگ ایٹ اے اسپیڈ آف 5 miles a second، وہ ایک سیکنڈ میں 5 میل کا فاصلہ طے کر رہا تھا. a second اور 18,000 mile per hour، یا 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، یعنی اتنی تیز رفتاری سے وہ اسپیس شپ جو ہے وہ خلا کے اندر پرواز کر رہا تھا. فاسٹر دین اینی مین ہیڈ ٹریولڈ بیفور، اتنی تیز رفتاری سے خلا میں کسی انسان نے اس سے پہلے سفر نہیں کیا تھا. گیگرین ڈڈ ناٹ فیل اینی سینسیشن آف اسپیڈ، اگرچہ گیگرین کو اس کی رفتار کی سنسنی کا اندازہ نہ ہوا کیونکہ وہ کاؤچ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو بالکل جو ہے نا وہ سیٹ بیلٹ کے ساتھ، تو اس کو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ اسپیس شپ جو ہے وہ اڑ رہا ہے. بٹ ہی کوڈ لک تھرو دا پورٹ ہول آف ہز پریشرائزڈ کیبن، لیکن وہ اپنے اس ہوا کے دباؤ کو برقرار رکھنے والی جو کیبن ہے، کوٹڑی ہے، اس کے روشن دان سے دیکھ سکتا تھا. اینڈ سی دا ارتھ فار بلو، اور زمین کو نیچے اسی روشن دان کے ذریعے سے وہ دیکھ رہا تھا. یعنی وہ پریشرائزڈ کیبن تھی جہاں پر، کیونکہ خلا میں جا رہا تھا، خلا میں ہوا نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس اسپیس شپ کے اندر بھی
وہ زمین کے مطابق جو ہے وہ ایئر پریشر ڈالا جاتا ہے، اور پھر باہر نکلنا ہو اگر ہوا باز کو تو اس کو ایک خاص خلائی لباس پہنایا جاتا ہے جس میں وہ ایئر پریشر موجود ہوتا ہے۔ تو وہاں سے وہ اس روشن دان سے زمین کو نیچے دیکھ رہا تھا، لکنگ لائک اے واسٹ گلوب انسٹیڈ آف اے فلیٹ پلین، اور پھر اس نے کیا دیکھا کہ وہ زمین جو کہ ہمیں وہاں زمین پہ موجود ہوتے ہوئے چپٹا میدان دکھائی دیتا تھا، وہ ایک بہت بڑا کرہ یا گیند کی مانند اس کو خلا میں جا کر زمین دکھائی دے رہی تھی۔ ہی کوڈ میک آؤٹ کوسٹ لائنس، ریورس، فارسٹس اینڈ کلاؤڈ۔ ہی کوڈ میک آؤٹ، وہ سمجھ پا رہا تھا کوسٹ لائن ساحلی علاقے کہ کب زمین کے اوپر اب ساحلی علاقے شروع ہو گئے ہیں، ریورز کب دریا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پورا میپ جو ہے وہ اس کو دے کے بھیجا گیا تھا کہ اس قسم کی کنڈیشنز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں پاسبلی۔ تو اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ ساحلی علاقے ہیں، اب دریا ہیں، فارسٹ اب جنگلات شروع ہو گئے ہیں، اینڈ کلاؤڈز اور اب بادل آ گئے ہیں۔ ہی پاسڈ اوور سائبیریا، وہ سائبیریا کے علاقوں سے گزرا، دین آن ٹو ساؤتھ امریکہ، اور وہاں سے گزرتے ہوئے پھر جنوبی امریکہ کے علاقے پر پہنچا، اینڈ دین اوور افریقہ، اور اس کے بعد پھر وہ افریقہ کے علاقوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال اس نے اس پورٹ ہول روشن دان کے ذریعے سے آبزرو کی کہ جو اس کی کیبن کے اندر موجود تھا۔ تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے اس لیسن کے سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہی ہو یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔